بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری۔ ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ مین روڈ کی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ہم نے الٹے ہاتھ کی ایک بائی لین کو کراس کیا۔ اس سے آگے لین میں رئیس خانہ تھا۔ یہ سب مکان 13 مرلے پر یوں بنے ہوئے تھے کہ ایک کی بیک دوسرے سے ملتی تھی۔ ایک کا رخ مشرق کی طرف تھا تو دوسرے کا مغرب کی طرف، اور ہر گھر کے سامنے 40 فٹ کی اسٹریٹ تھی۔ دوسری جانب ایسی ہی 3 سڑکوں کی کاٹتی ہوئی ایک اسٹریٹ 100 فٹ تھی، دوسری ڈبل روڈ سے مل جاتی تھی۔ رئیس خانہ تقریباً وسط میں تھا۔ گزرتے گزرتے ہم نے بائیں طرف دیکھا تو مجھے گیٹ کے سامنے پولیس نظر آئی۔ کچھ فاصلے پر تجسس پسند تماشائی جمع تھے اور بظاہر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ایک ساتھ میری اور شبنم کی سوالیہ نظریں ملیں۔ شبنم نے میرا بازو تھام لیا۔ ناصر، یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ لوگ کیوں جمع ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا، ہم سڑک پر ہیں، کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہے، جلدی چلو۔ ہم نے تیزی سے قدم بڑھائے اور آگے نکل گئے۔ اس سے اگلی گلی اسٹریٹ میں رئیس خانے کا دوسرا عقبی دروازہ تھا۔ آگے پیچھے کے دونوں مکان اب اندر سے ایک تھے اور ان کا مجموعی رقبہ 1.5 کنال تھا، مگر یہ ایک پٹی کی صورت میں تھا جو تقریباً 1.25 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ہو گئی تھی۔ رئیس خانے کا اصل دروازہ ایک گلی میں مغرب کی طرف تھا تو پیچھے والا راستہ اگلی گلی میں سڑک کی طرف۔ یہ 150 فٹ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے یکلخت مجھے شدید پریشانی نے احساس نے گھیر لیا۔ شاید اسی لیے اب کوئی فون رسیو نہیں کر رہا تھا۔ شبنم نے ڈرتے ڈرتے کہا، فون کی لائن کاٹ دی گئی ہوگی کسی نے؟ میں نے کہا ہاں، لائن تو سامنے سے پیچھے والے گھر میں اور تہ خانے میں گئی تھی۔ ہم ساتھ ساتھ اگلی گلی میں بائیں طرف مڑ گئے۔ دور سے ہی میں نے فرید عباسی کی سلور گرے شرارٹ دیکھ لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہائی کورٹ سے واپس آیا، تب بھی پولیس باہر موجود تھی اور جائے واردات پر ہر جگہ بے سبب کھڑے رہنے والے گیٹ پر جمع تھے۔ فرید نے گلی میں داخل ہوتے ہی انہیں دیکھ لیا ہوگا اور عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے گاڑی کو واپس موڑ لیا ہوگا۔ شبنم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے مسکرا کے کہا، یہ قبل از مرگ داد واویلا بند کرو۔ میں نے رب نواز کا فون موصول ہوتے ہی سب کو سمجھا دیا کہ غائب ہو جائیں۔ رئیس بہت سمجھدار تھا۔ ناصر، کچھ تو ہوا ہے نا؟ اس کا ڈر کم نہیں ہوا۔ گیراج یعنی دکان کا شٹر نیچے گرا ہوا تھا لیکن باہر سے مقفل نہیں تھا۔ میں نے جھک کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے ناکامی ہوئی۔ دکان جس گھر کے سامنے والے حصے میں نکالی گئی تھی، اس کا مین گیٹ کبھی کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ زنگ خورد لوہے کا ہر پٹ نیچے جمع ہو جانے والی مٹی اور کوڑے کرکٹ سے جام ہو گیا تھا اور اس میں لگا ہوا قفل بھی برسوں بعد کسی چابی سے نہیں کھل سکتا تھا۔ گیٹ کے اندر مختصر سی گیلری میں بھی سوکھے پتوں کا ڈھیر تھا اور زمانے بھر کا اڑ جانے والا کچرا پڑا تھا۔ برآمدے میں کھلنے والے دونوں دروازوں کا اڑا ہوا رنگ اور ان کی زب و حالی اور خود ان گھر کی ویرانی کا افسانہ سنائی دیتا تھا، لیکن رئیس خانے نے پرانے انٹرکام کو ایسے کارآمد بنایا تھا کہ نیا نظر نہ آئے۔ یہ گھر جس خاتون کی ملکیت تھا، اس نے کبھی اپنے نام کی تختی باہر نہیں لگائی تھی۔ گزشتہ چند برسوں میں ایک بار پھر کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ پھر اس خانہ ویراں میں ہمارے سوا اپنی آمد کی خبر کون دیتا؟ میں نے کال بیل پر انگلی رکھی تو چند سیکنڈ کے بعد رئیس چھت پر نمودار ہوا اور اس نے منڈیر پر سے جھانک کے کہا، اچھا میں کھولتا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ رئیس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کی صورت پر جنون کے آثار تھے۔ شبنم نے پھر میرا بازو تھام لیا۔ ناصر، کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تم حوصلہ رکھو یار، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے جھوٹ سے شبنم بہل نہیں سکتی۔ میرے لہجے میں اعتماد کے فقدان کا کھوکھلا پن تھا اور خوف کی بازگشت صاف محسوس ہوتی تھی۔ رب نواز کے فون پر جس خطرے کی گھنٹی بجی تھی وہ کسی نہ کسی صورت میں نازل ہو چکا تھا۔ رئیس نے اندر سے شٹر کا تالا کھولا اور اسے اوپر اٹھایا۔ شبنم کے ساتھ ہی میں اندر گھس گیا۔ رئیس، کیا ہوا؟ ہم نے ایک ساتھ کہا۔ رئیس شٹر گرا کے پلٹا۔ اس ملک رب نواز کی ماں کا اور کیا ہوا؟ سخت اشتعال میں اس نے شبنم کی موجودگی کا خیال کیے بغیر گالیاں دیں۔ شبنم سائڈ سے دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی تو میں نے کہا، آرام سے بتا یار، آرام سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم رونے لگا۔ آرام سے کیا بتاؤں یار، ان نے مجھ سے میرا دوست چھین لیا، میرا سب سے وفادار ساتھی چھین لیا، میرا دل بیٹھ گیا۔ رئیس، کس کی بات کر رہا ہے تو؟ رو مت یار۔ لیکن رئیس میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگا۔ 30 مار خان، وہ اپنے فرض پر قربان ہو گیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، چھوٹی کو مار ڈالا، چھوٹی کو بھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا گہرا ہو گیا۔ او مائی گاڈ، یہ کب ہوا؟ ہم تو بہت دیر سے فون کر رہے تھے، چل اوپر چل۔ میرے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے اور مجھے احساس نہ تھا رئیس خان بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ان حرام زادوں نے فون کی تار کاٹ دیا تھا۔ میں باہر جا کے تجھے بتانے کی کوشش کی، ڈاکٹر عائشہ نے کہا وہ تو چلے گئے۔ فرید کی مجھے زیادہ فکر تھی، مگر اس سے میں ہائی کورٹ میں کہاں بات کرتا۔ خیر، اللہ نے اسے بچا لیا۔ اوپر شبنم بھی رکشے کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ تہ خانے کی فضا کسی مقبرے کی طرح سوگوار اور پراسیب ہو گئی تھی۔ مرنے والے 2 ہی تھے، وہ کسی کے رشتہ دار نئے ملازم نہیں تھے، ان کی کوئی اہمیت نہ تھی
وہ سب کی خدمت کرتے تھے اور سب کی جھاڑ کھاتے تھے، سب کے مذاق کا نشانہ بنتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قد والے دو مضحکہ خیز انسان لیکن اچانک ان کے نہ ہونے سے ہم خود کو اکیلا اور بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ یہ گھر خالی لگنے لگا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ابھی ہم آوازیں دیں گے اور ان میں سے کوئی نمودار نہیں ہوگا۔ کچن میں ان کی بے مقصد لڑائی کا پیار بھرا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر میں سب کے ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ ان کے لیے بس اتنے ہی آنسو تھے ہمارے پاس، کیونکہ ان کے ساتھ ہم کوئی جذباتی وابستگی کا وہ رشتہ نہیں رکھتے تھے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یا بہن بھائی اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں رہنے والے دو اجنبی تھے جنہوں نے اپنی فرض شناسی اور خدمت گزاری سے ہمارے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ چنانچہ ان کی موت کا صدمہ اور احساس زیاں کم نہ تھا۔ ہم خاموش بیٹھے اپنے خیالوں میں بہت کچھ دیکھتے رہے اور گزرے ہوئے وقت کی یادوں کو دہراتے رہے، جس کا تعلق تیسمار خان سے اور اس کی محبوبہ دلنواز چھوٹی سے تھا۔ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور وقت نے مہلت نہ دی، ورنہ وہ ایک دوسرے کے شریک حیات بھی بن جاتے۔ ان کی محبت یہ تھی کہ ان کی طرح سارے زمانے سے نرالی تھی۔ چھوٹی کے آنے سے پہلے تیسمار خان گیٹ پر مستعد کھڑا رہتا تھا۔ اسے اپنی مونچھیں بڑھانے کا بھی ایسا ہی جنون تھا جیسے اپنے قد کو بڑھانے کا۔ اس کے لیے وہ نہ جانے کیا کیا جتن کرتا تھا۔ ایک آہ بھر کے میں نے خاموشی کے اس بھوسل سکوت کو توڑا۔ یہ سب کیسے ہو گیا رئیس؟ بس یار، تیرے جاتے ہی وہ آگے تھے۔ ٹھیک کہا تھا تو نے کہ جب فون نمبر ہے ان کے پاس تو ایڈریس بھی ہوگا۔ یہ اتفاق ہے کہ ہم سب تہہ خانے میں روپوش ہو چکے تھے اور اپنے ساتھ ضرورت کا سب سامان بھی لے چکے تھے کہ ہفتہ 10 دن کیا مہینہ بھر بھی موقع نہ ملے ادھر آنے کا تو گزارا ہو جائے گا۔ وہ دونوں گئے تھے کچن سے چولہا لانے، کیونکہ نیچے والے کچن کا چولہا تھا سنگل برنر والا۔ اوپر تو اوون کے 5 برتن تھے، مگر اسے اکھاڑ کے لانا مشکل تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک ڈبل برنر والا چولہا نیچے رکھا ہوا تھا۔ چھوٹی کے لیے اوون والے برنر پر توا رکھ کے روٹیاں ڈالنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ نیچے والے چولہے پر بیٹھ کے آسانی سے کام کر لیتی تھی۔ اس نے تیسمار خان سے کہا کہ ایک برنر سے تو کام نہیں چلے گا، وہ چولہا کھول کے لے آتے ہیں۔ برنر کا پائپ کھول کر الگ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ لیکن قضا کے لیے یہ بہانہ بنا۔ 4 افراد ایک ساتھ گیٹ کے اوپر سے کود کے اندر آ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہاکیاں اٹھا رکھی تھیں اور کپڑے بھی ہاکی پلیئروں جیسے پہن رکھے تھے۔ شور سن کے تیسمار خان باہر نکلا تو اسے دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اس کے پاس ریوالور بھی تھا، لیکن اب تو وہ ایک گھریلو قسم کا ملازم بنا ہوا تھا۔ اس کا شور سن کے چھوٹی بھاگی۔ تیسمار خان سے حملہ آوروں نے یہی پوچھا کہ فرید عباسی کہاں ہے؟ وہ چلاتا رہا کہ ادھر کوئی فرید عباسی نہیں ہوتا، ڈاکٹر محمد علی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے۔ انہوں نے اندر آنے سے پہلے ہی آس پاس کے رہنے والوں سے معلومات حاصل کر لی تھی اور انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ اس گھر میں جو رئیس خانہ کہلاتا ہے، ایک تو خود رئیس خان صاحب رہتے ہیں جو مشہور سیاسی کارکن ہیں اور خدا بخش بندرات کے دستے رات تھے، لیکن آج کل ایک داڑھی والا نوجوان بھی آتا جاتا دکھائی دیتا ہے اور ایک دبلی پتلی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی ہے جس کے بال شانوں تک کٹے ہوئے ہیں۔ یہ معلومات دینے والا کون تھا؟ میرا خیال ہے گلی کے کونے پر جو بیکری اور جنرل اسٹور والا ہے وہی صبح سے شام تک آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، رئیس بولا۔ میں نے کہا اس نے میرا اور شبنم کا حلیہ بتا دیا۔ ہاں، جب تیسمار خان نے فرید عباسی کے نام سے ہی ناواقف ہونے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے تو داڑھی والا تیرا باپ اور کون ہے؟ حملہ آور شاید یہی سمجھے تھے کہ داڑھی والا فرید عباسی ہے۔ انہیں کسی نے فرید عباسی کا حلیہ نہیں بتایا تھا۔ باہر سے پوچھ کے وہ آئے تھے کہ یہاں کوئی ڈاکٹر محمد علی بھی رہتا ہے، اور بظاہر ہے اگر آس پاس کسی گھر میں بھی کوئی ڈاکٹر ہو تو لوگ جانتے ہیں۔ اس گلے میں میوں ہسپتال کا ایک ڈاکٹر رہتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ حملہ آوروں نے تیسمار خان کو مارنا شروع کیا کہ سچ بتا دے، داڑھی والا فرید عباسی نہیں تو کون ہے؟ تیسمار خان اپنی بات پر اڑا رہا کہ داڑھی والا تو کوئی نہیں ہے جس کے لمبے لمبے بال بھی ہوں گے۔ انہوں نے چھوٹی کو پکڑ لیا جو تیسمار خان کی جان بچانے کے لیے اس سے حملہ آوروں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے بیچ میں آگے کافی پڑ چکی تھی۔ حملہ آوروں نے شبنم کو رکشی سمجھا، مگر رب نواز نے انہیں بتایا ہوگا کہ فرید عباسی وکیل ہے اور اس کی بیوی اب رکشی ہے جو پہلے شاہ عالم کی بیوی تھی۔ دونوں کو اٹھا لو۔ ظاہر ہے رب نواز نے حلیہ بیان کرنے کا تصور دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تجھے اور شبنم کو فرید عباسی اور رکشی سمجھ کے پوچھتے رہے۔ تو نے یہ سب دیکھا تھا؟ نہیں، میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ہم سب پچھلی طرف اور انڈر گراؤنڈ تھے۔ پھر عین اس وقت میں تجھے فون کرنے چلا گیا، اوپر نیچے کے سب فون ایک دم ڈیڈ ہو گئے تھے۔ میں تجھے صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب پچھلی طرف سے آنا اور اس پیجاروں کو کہیں دور چھوڑنا۔ اسے میں نے عائشہ کلینک کے سامنے لیکن دروازے سے کافی فاصلے پر پارک کیا تھا، ابھی تک وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں فرید کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ پچھلے والے راستے سے آ جانا، مگر اس کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ ہائی کورٹ بار روم میں پیغام چھوڑ دیا میں نے اور واپس آ گیا۔ بس اتنی دیر میں سب ہو گیا۔ اوپر سے شور سنائی دے رہا تھا، لیکن رکشی اکیلی بدحواس ہونے کے سوا کیا کرتی؟ وہ تو اوپر آنے جانے کے راستوں سے پوری طرح واقف بھی نہیں تھی۔ جب میں گلی کا چکر کاٹ کے اور یہ گاڑی لے کر گیا تو دروازے پر بہت لوگ جمع تھے۔ وہ چیخو پکار سن کے آگے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حملہ آور کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے پاس صرف ہاکیاں ہی نہیں، ریوالور بھی تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے ہوائی فائر کیے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں دھمکی دی کہ کسی نے پولیس کو بلایا یا پولیس کے سامنے کوئی بیان دیا تو اس کی خیر نہیں۔ نتیجہ یہ کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔
نہ ان کے حلیے کے بارے میں، نہ شکلوں کے بارے میں کسی نے ان کی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی گاڑی کا رنگ تک بتانے کے لیے راضی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ کار تھی تو کون سی تھی، ماڈل اور رنگ تو دیکھا ہوگا؟ سب انکار میں سر ہلانے لگے۔ تو میں نے غصے میں گالیاں دی کہ سالے نامردوں کی اولاد ہو، ہجڑے بن جاؤ، یہاں کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ تماشا دکھاؤ، ناچ گا کے بےغیرتو، پڑوس میں کچھ بھی ہو جائے تم انجان بنے رہو گے، سارے حق بلاد ہوگے ہمسائیگی کے۔ خیر ایک نے ہمت کر کے بتا دیا کہ وہ ہاکی پلیئر لگتے تھے اور سفید رنگ کی سوزوکی پک اپ میں سوار ہو کے آئے ہوئے تھے جو پیچھے سے کھلی ہوئی تھی۔ آگے ڈرائیور دروازے کے سامنے ہی گاڑی میں بیٹھا رہا۔ سوزوکی بغیر نمبر پلیٹ والی تھی۔ میں اندر گیا تو تیسمار خان لہو لہان پڑا تھا۔ برآمدے میں اس کا سر ہاکی مار مار کے پھاڑ دیا گیا تھا، باقی جسم بھی ٹوٹ پھوٹ گیا تھا بیچارے کا۔ وہ زندہ نہیں تھا، چھوٹی اندر بے ہوش پڑی تھی اور مرنے کے قریب نظر آتی تھی۔ میں اسے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جاتا، وہ راستے میں مر جاتی۔ میں نے ایمبولینس کے لیے کہا اور پتہ نہیں کون خود لینے چلا گیا۔ ادھر 2 گلیاں چھوڑ کے ایک ہاسپٹل ہے، اس کی ایمبولینس آ گئی۔ اب یار یہ تھا پولیس کیس، جو کچھ ہوا تھا میرے گھر میں ہوا تھا، چنانچہ مدعی میں ہی ہو سکتا ہوں۔ میں کیا بتاتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ میں نے تو یہ ظاہر کیا کہ گھر میں میرے پرانے ملازموں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور میں نہ حملہ آوروں کو جانتا ہوں، نہ کسی پر شک کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ ظاہر ہے اتنی آسانی سے کیس ختم کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے جاتے ہی علاقہ پولیس یہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے قانون کے مطابق ساری ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور تیسمار خان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ سرکاری ہاسپٹل میں بھی چھوٹی کوئی نہ پوچھتا، مگر میں نے 2 کام کیے۔ ایک تو نوٹ چلائے اور چھوٹی کو ایمرجنسی میں فوراً طبی امداد مل گئی۔ پولیس سرجن آفس کے ایک ہیڈ کلرک کو میں جانتا ہوں، اس نے بھی پہچان لیا تھا مجھے، مگر حرامی انجان بن گیا۔ جب میں نے سیاست میں تھا تو اس ہنگامہ آرائی میں اپنے بندے زخمی ہوتے تھے تو میں ہی ان کو قانونی چکروں سے بچاتا تھا۔ زخم ہوتے تھے چھری چاقو یا گولی کے، مگر پولیس کی مدد سے ضرب خفیف قرار دینے سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ موقف تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ چوٹ سیڑھی سے پھسل کے یا موٹر سائیکل کے گرنے سے آئی ہے۔ اس ہیڈ کلرک نے میں نے صاف بات کی کہ اب تو میری جیب میں صرف 3000 ہیں، باقی 7 میں شام تک پہنچا دوں گا، لیکن میرے لیے کوئی قانونی رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے فون کیا خدا بخش منترال کے بڑے بیٹے کو۔ تجھے یاد ہوگا ایک بار میں نے اس کا ایک کام کیا تھا جس پر اس نے خوش ہو کے کہا تھا کہ کبھی کوئی کام ہو تو بتانا۔ مجھے یاد ہے، یہ شاید پہلی بیوی سے تھا جو خاندانی تھی۔ ہاں، خدا بخش منترال کے قتل کے بعد دوسری بیوی کو انہوں نے نکال باہر کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ قانونی وارث بننے کے چکر میں مت پڑنا، جو ہم ادارہ مہربانی دے وہ لے لو، ورنہ کورٹ کچہری میں جانے کا شوق ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، ہم سے دشمنی تمہارے بس کی بات نہیں، یہ جان بھی گوا دو گی۔ وہ سمجھدار عورت تھی، خدا بخش کی بیوی نے اسے فراق دلی سے بہت دے دیا اور وہ پتہ نہیں کہاں گئی۔ اب اس خاندانی محل میں خدا بخش کا ولی عہد اپنی ماں اور ایک بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ سب زمین جائیداد کی دیکھ بھال پہلے باپ کرتا تھا، یہ سرکاری افسر تھا، اب زمینداری اس نے سنبھال لی ہے اور سیاست میں باپ کی جگہ لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ سرکاری افسری اب اس سے چھوٹا بھائی کر رہا ہے۔ میری خوش قسمتی کہ وہ موجود تھا اور اسے اپنا وعدہ بھی یاد تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، رب نواز کو بھی ہم اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ تم سے پنگا نہ لے۔ اس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو فون کروا دیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس کا ایک ڈی ایس پی خورشید کیانی وہاں پہنچ گیا۔ خورشید کیانی میں چوکا، ہاں تو جانتا ہے اسے؟ میں نے کہا آج ہی نام سنا تھا، مگر وہ تو کسی وی وی آئی پی کے پرسنل اسٹاف میں ہے، سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہے، یہیں کہیں تھا اس نے بکواس کی ہوگی۔ اس کا علاقہ وہی ہے، اس کے ساتھ تھانہ انچارج بھی تھا اور ایک مجسٹریٹ بھی۔ اس وقت تک چھوٹی کو ہوش آ گیا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے رک رک کے سب بتا دیا۔ اس سے چھوٹی کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں کو خیال تھا کہ اگر اس نے رات گزار دی تو اس کے بچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے، مگر مجھے یہ جھوٹی تسلی ہی لگتی تھی۔ وہ خود زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس سے جو پوچھا اس نے بتا دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر میں پولیس اس کا بیان لے لے گی اور یہ بیان تیسمار خان کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتا دے کیا کہوں۔ میں نے اسے کچھ باتیں سمجھا دی۔ ایک یہ کہ وہ رب نواز کا نام ضرور لے، یہ کہے کہ حملہ آوروں کو ہدایت دینے والا ملک رب نواز تھا جو باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کو میں دوبارہ دیکھوں گی تو پہچان لوں گی۔ وہ کیسے پہچانتی؟ میں نے اسے رب نواز کی ایک تصویر دکھا دی تھی، مگر پہچاننے کی نوبت ہی کہاں آئی یار، وہ تو اپنا بیان ریکارڈ کرا کے تھوڑی دیر بعد ہی مر گئی تھی۔ مجسٹریٹ نے اس کا بیان لیا اور انگوٹھا لگوا دیا۔ چھوٹی نے یہ بھی کہا کہ وہ گاڑی بہت بڑی تھی، ہمارے مالک رئیس خان کی گاڑی جیسی، شاید اس سے بھی بڑی۔ اس نے گاڑی کا نمبر آدھا بتایا مگر رنگ بتا دیا۔ اس سے ملک رب نواز براہ راست شبے کی زد میں آ گیا۔ یہ اس کی لینڈ کروزر کا رنگ اور نمبر ہے۔ چھوٹی اگر ماڈل بتاتی تو معاملہ شاید گڑبڑ ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ پیجارو جیسی ہے، مگر پیجارو کا نام بھی نہیں لیا۔ یہ نہیں بتایا کہ حملہ آور کس کی تلاش میں آئے تھے۔ یہ تو پہلے بتایا کہ وہ فرید عباسی کو پوچھ رہے تھے جو کوئی وکیل ہے، اور شبنم کو پوچھ رہے تھے جو کسی اخبار میں کام کرتی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شبنم ایک دفعہ بچ گئی تھی، مگر دوسری دفعہ ملک صاحب اس کی لاش کو اپنے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے، مار کے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ یہ سب جھوٹ بولا چھوٹی نے؟ ہاں، اس کے دل میں انتقام کی آگ جو بھڑک رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے بیان سے قاتلوں کو پھانسی ضرور ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے۔
میں نے اسے مرتے وقت جھوٹ بلوایا، مگر اس کا بیان قانون کی نظر میں سب سے بڑا سچ بن گیا۔ نزاع کی کیفیت میں کوئی شخص بیان دے تو عدالت میں اسے ایک مستند شہادت مانا جاتا ہے۔ میں نے سوچ کے کہا، یار کوئی بھی ایسے وقت میں جھوٹ بولنے پر تیار نہیں ہوتا۔ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن مرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب مرتے مرتے تو میں ایک گناہ اور نہ کروں۔ جب چھوٹی نے یہ بیان دیا اس وقت تو وہاں موجود تھا نہیں۔ تو نے دیکھا وہ بیان؟ میں نے کہا ہاں، مجسٹریٹ کے محرر نے مجھے پڑھ کے سنایا تھا اور ایک گواہ کی حیثیت سے سائن کرنے کے لیے کہا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے میں تو ایک فریق تھا، حملہ میرے گھر پر ہوا تھا، وہ میری ملازمہ تھی۔ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیان میں نے اسے رٹا دیا ہے۔ یار یہ الزام تو شاید اب بھی آئے، اگر تو نے دستخط کیے ہوتے تو وہ بیان بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ تیرا مطلب ہے رب نواز؟ ہاں، وہ بیان خرید لے گا، اسے جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ اس کی زندگی اور موت کا بن گیا ہے۔ اس نے قتل خود نہیں کیا، مگر دوہرے قتل کی یہ واردات اس کے ایمان پر حکم پر ہوئی ہے اور اس کے مفاد میں تھی۔ اس نے پلاننگ کی اور اس پر عمل درآمد کے لیے FIR کی ہے، تو دیکھ لے کہ نوعیت کے اعتبار سے یہ بالکل ویسا ہی الزام ہے جیسا ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے والوں نے عائد کیا تھا، اور خود قتل میں شریک نہ ہونے کے باوجود عدالت نے ان کو سزائے موت دے دی تھی۔ بے شک وہ ایک متنازع فیصلہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، مگر ملک رب نواز اس بیان کی وجہ سے سخت مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ عمر قید ہونی تو لازمی ہے، یہ تو ٹھیک کہا تو نے۔ میں نے کہا جب تو نے دستخط کرنے سے انکار کیا تو پھر بس گواہی لی گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر کی، بعد میں اس نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ موجود تھا جب چھوٹی بیان دے رہی تھی، یا اس نے بیان سنا تھا؟ نہیں، مگر مجسٹریٹ نے کہا تھا کہ اس نے دستخط کر دیے ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر یا تو بیوقوف ہے یا اس کا کوئی کردار نہیں، ورنہ وہ قانونی نوعیت کے ایک بیان پر سن کے دستخط نہ کرتا۔ اسے کیا معلوم کہ ریڈر کیا پڑھ رہا کے سنا رہا ہے، وہ خود پڑھتا۔ یار اس میں کردار کی بات نہیں، اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھے بھی شک نہ ہوتا، یا مجسٹریٹ اور اس کے ریڈر پر بھی اعتبار کرتے ہوئے سائن کر دیتا۔ میں نے کہا یار اب فرض کر اس ریڈر نے دوسرا بیان لکھا اور مجسٹریٹ نے ڈاکٹر کو بلا کے کہا کہ یہ اسی بیان کی نقل ہے، اس پر دستخط کر دو، تو کیا وہ کرے گا؟ مجسٹریٹ صاحب پر اعتبار کرتے ہوئے رئیس پریشان نظر آنے لگا۔ دوبارہ تو شاید نہ کرے۔ میں نے کہا رئیس، تو نے پولیس سرجن آفس میں ایک معمولی سے کام کے لیے 10,000 پھینک دیے تھے، تو جانتا ہے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر تو نے خدا بخش منترال کے بیٹے کی سفارش لڑائی، ورنہ مجسٹریٹ آتا اتنی جلدی وہاں؟ اس DSP کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے جو محنت کی تھی وہ اکارت گئی۔ چھوٹی نے مرتے وقت جو جھوٹ بولا وہ گناہ بے لذت ہو گیا، نہیں ہوا تو ہو جائے گا، یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے، 1 گھنٹہ تو ہو گیا، اب تک جو ہونا ہوگا ہو گیا ہوگا۔ لیڈر خود یا مجسٹریٹ صاحب شاید ایسا نہ کرتے، مگر ان کے ساتھ تھا DSP خورشید کیانی۔ اس نے پہلے یہ کیا ہوگا کہ ملک رب نواز کو مطلع کیا ہوگا کہ جناب آپ کے خلاف ایک FIR درج ہونے والی ہے ایک بیان کی بنیاد پر، اور بیان بھی ایسا کہ بعد میں اسے جھٹلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ ابھی وقت ہے، بیان حاصل کر لیں مجسٹریٹ سے، دوسرا بیان لکھوا لیں۔ ہم تو خیر جناب کے خادم ہیں، دوسرے دستخط کر دیں گے، لیکن آپ کو پہلے مجسٹریٹ سے بات کر لینی چاہیے، اور ہو سکے تو اس ڈاکٹر سے بھی۔ یہ کم سے کم 10 لاکھ کی ڈیل ہے ڈاکٹر کے لیے۔ کسی ہاسپٹل میں سرکار کی نوکری کرنے والے ایک میڈیکل افسر کو صرف ایک دستخط کرنے کے 10 لاکھ مل جائیں تو وہ آنکھ بند کر کے دستخط کر سکتا ہے، کیونکہ کھلی آنکھوں سے وہ جو خواب دیکھتا ہے وہ سب 10 لاکھ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسپیشلائز کرنے جا سکتا تھا یا باہر یا ایک شاندار کلینک قائم کر سکتا ہے، خصوصاً ان حالات میں اسے رب نواز اور مجسٹریٹ جیسے مربی بھی شامل ہو جائیں۔ بے شک ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا، مگر بھائی زمانہ اب تو وہ پہلے والا نہیں ہے جب آدمی اپنے ضمیر کی آواز پر کوئی سودا نہیں کرتا اور بڑے بڑے سے بڑے لالچ کو ٹھکرا دیتا ہے۔ شاید تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جو شخص صرف سونے کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ کا انعام پیش کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کی سیاسی ساکھ اور خاندانی نیک نامی کی کیا قیمت دے سکتا ہے؟ 10 لاکھ تو ریڈر کو دے سکتا ہے، 20 لاکھ مجسٹریٹ کو، 50 لاکھ یا 1 کروڑ خرچ کر کے وہ اس معاملے کو یہیں ختم کر سکتا ہے۔ تو یقیناً کرے گا، بلکہ اب تک کر چکا ہوگا۔ رب نواز خوش ہو کے 10 لاکھ انعام کے طور پر DSP کو بھی دے سکتا ہے، اور اتنے ہی تھانے دار کو بھی۔ مجھے آج اتفاق سے معلوم ہو گیا کہ کیانی کس کردار کا آدمی ہے۔ کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا فرید عباسی کہاں ہے؟ وہ گیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ لینے۔ وہ میرے جانے کے بعد آیا تو رکشی نے اسے سب بتا دیا، وہ تدفین کے انتظامات بھی کرے گا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا، مگر میں عائشہ کلینک سے سونے کو نکال کر نہ لے جاتا تو ایک اور مشکل ہوتی۔ رئیس نے سر ہلایا۔ میں نے دیکھے ہیں آج کے اخبارات۔ میں نے کہا یہ خبیث DSP وہاں گیا تھا عائشہ کلینک سونے کی گرفتاری کے لیے؟ نہیں، وہ ایک اور معاملے میں ڈاکٹر عائشہ کا دشمن ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سونی کو فوراً لے جاؤ یہاں سے، ورنہ 10 لاکھ کے لالچ میں کسی نے اسے پکڑوا دیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ DSP ویسے ہی دھمکیاں دے کر گیا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ پھر میں لے گیا سونی کو نیلم کے پاس۔ رئیس پہنچا کے رہ گیا۔ نیلم کے گھر میں؟ آج نیلم کا خیال کیسے آ گیا؟ میں نے کہا اور کوئی ٹھکانہ جو نہیں رہا تھا؟ کمال کے ہاسپٹل میں چندہ نے مسئلہ پیدا کر دیا تھا، ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں اسے رکھنا ممکن نہ رہا، میں اسے یہاں بھی نہیں لانا چاہتا تھا۔ رب نواز کا فون آنے کے بعد یہ جگہ بھی مجھے غیر محفوظ لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے
اسے بھی آزما لوں، اور خدا کا شکر ہے اس نے میرے اعتماد کو شکست نہیں ہونے دی۔ مگر برا یہ ہوا کہ اتنی دیر تک بھی مجھے فون کرتا رہا اور تم بھی کرتے رہے۔ نیلم کے گھر کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ کو فون کیا تو وہاں نہیں تھا۔ میں نے کہا فون کی ایک لائن اس طرف سے بھی آنی چاہیے۔ دراصل جب وہ پیچھے والا مکان لیا تو وہاں کوئی فون نہیں تھا، ہوگا کبھی مگر کٹ چکا تھا۔ میں نے رئیس خانے کے 2 ٹیلی فونوں میں سے ایک یہاں شفٹ کر دیا ہے۔ حملہ آوروں نے رئیس خانے میں آنے والی دونوں لائنیں پہلے سے باہر سے کاٹ دی تھی۔ بہت دیر تک خاموش رہنے والی شبنم بالآخر کہا، اب کیا کرنا ہے پہلے یہ سوچو۔ مجھے اب تدفین میں شرکت کے لیے جانا ہے، رئیس بولا۔ یہاں میں صرف تم دونوں کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، تو اپنے دل سے تدفین میں شرکت کا خیال بھی نکال دے۔ میں نے کہا یار خطرہ تو ہے فرید عباسی کو۔ نہیں، یہاں آنے والوں نے واپس جا کے رب نواز کو رپورٹ دی ہوگی کہ وہاں فرید عباسی کوئی نہیں۔ ایک تو کوئی لمبے لمبے بالوں اور داڑھی مونچھ والا ہے، اور دوسری اس حلیے کی ایک لڑکی ہے، تو رب نواز خود سمجھ جائے گا کہ لڑکی شبنم کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تجھے وہ شبنم کے ساتھ اس کے ڈرائیور کے طور پر دیکھ چکا ہے، مگر 2 اور 2 4 کرنے سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ تیری ہر جگہ شبنم کے ساتھ نظر آنا اور شبنم کا یہاں روپوش رہنا کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ ہم سب ایک ہیں، فرید عباسی، رکشی، شبنم اور تم، 5واں مجرم میں، جس میں تم سب کو ایک جگہ فراہم کر رکھی ہے۔ سونی کے ساتھ بھی اشتہار میں تیرا حوالہ ہے، اس کا مطلب سونی کو ابھی ہم نے چھپا رکھا ہے۔ پھر تو خطرہ ہم سب کے لیے برابر ہی ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ تدفین کے بعد کچھ نئے چہرے ضرور نظر آئیں گے، سادہ کپڑوں میں پولیس والے، اور کچھ رب نواز کے بندے یہ دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے کہ مطلب افراد میں سے کون کون نظر آ رہا ہے۔ وہ قبرستان میں تو کوئی کارروائی کرنے سے رہیں۔ رئیس نے انکار میں سر ہلایا۔ رسک لینے کا کیا فائدہ ہے؟ خود فرید عباسی نے ایسا انتظام کیا ہے۔ یہ تدفین کے تمام انتظامات کفن دفن کرنے والی ایک خیراتی اور فلاحی انجمن کے سپرد کر دیے ہیں۔ اس نے اپنی جان کو خطرہ ظاہر کرتے ہوئے DIG کو ایک درخواست دی تھی، جو آج اس نے ہائی کورٹ میں بھی پیش کر دی ہے۔ اس نے ہائی کورٹ کے حکم سے ملک رب نواز کو ملزم نامزد کرتے ہوئے اس کا نام FIR میں شامل کرنے کی جو درخواست کی تھی، اس پر نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مرغی خانے میں ہونے والے 2 قتل رب نواز کے ایما پر ہوئے، اور اس وقت وہ خود بھی مرغی خانے میں موجود تھا، لیکن پولیس کی کوتاہی نے اسے چھپنے اور جائے واردات سے فرار ہونے کا موقع فراہم کیا۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں ایک کانسٹیبل بھی ہلاک ہوا تھا۔ اس کی موت گردن ٹوٹنے سے واقع ہوئی تھی، مگر لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایسا نہیں لکھا گیا۔ اس میں موت کی وجہ وہی تھی جو کانسٹیبل شیر خان کے لیے لکھی گئی، یعنی یہ کہ وہ گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ یہ رپورٹ بعد میں غائب کر دی گئی۔ جائے واردات سے ملنے والا ریوالور ملک رب نواز کی ملکیت تھا، اور اس پر فنگر پرنٹ تھے جو بعد میں مٹا دیے گئے۔ مرغی خانہ رب نواز کی ملکیت ہے، اور گواہوں نے واردات کے وقت رب نواز کی گاڑی کو شناخت کیا تھا جو باہر موجود تھی۔ چنانچہ اس کا نام ملزمان میں شامل کیا جائے۔ رب نواز کے 2 ملازمین کا پولیس کی تحویل میں اعتراف جرم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رب نواز کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست کی توثیق نہ کی جائے، ورنہ وہ گواہوں پر اور مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا۔ عدالت نے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی توثیق نہیں کی اور فرید عباسی کو گارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست تو وکیل دے سکتا ہے، مگر فیصلے کے وقت ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہاں، رب نواز پیش ہوا تھا، میں نے خود دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی عدالت نے درخواست مسترد کی وہ غائب ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں غائب ہو گیا؟ بس ہو گیا؟ ایسا تو عدالتوں میں کئی بار ہوا ہے۔ اس کا انتظام پہلے سے کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے پولیس کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد خانہ پوری کے لیے باہر موجود پولیس اہلکاروں کو معطل کیا جاتا ہے، وہ بھی راضی خوشی گھر جاتے ہیں، اور ملزم بھی گھر پہنچ کے طے شدہ انعام کی رقم انہیں بھجوا دیتا ہے۔ اسے رشوت کون کہہ سکتا ہے؟ رب نواز اپنے گھر میں چاہے نہ ہوگا مگر کسی نہ کسی ٹھکانے پر ضرور آرام سے بیٹھا وکیلوں سے قانونی مشورے کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا وکیل کون ہے اس کے؟ ایک تو وہی ہیں جو پچھلے سال بار کونسل کی صدارت کے امیدوار تھے، امین ڈوگر۔ وہ تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گیا تھا کیونکہ مقابلے پر جیتنے والے کی بہت عزت تھی، اور امین ڈوگر کے جوڑ توڑ کے باوجود ہی وہی جیتا تھا جو مستحق تھا۔ بار کے انتخابات میں دھاندلی نہیں چلتی، وکیل بہت سیانے ہوتے ہیں۔ رب نواز کا دوسرا وکیل اکبر سبحانی ہے، فوجداری مقدمات کا سب سے نامور وکیل۔ وہ یقیناً سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، لیکن اس وقت تو رب نواز آزاد نہیں پھر سکتا جب تک ضمانت کی دستخط منظور نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں سامنے آ گیا دل نواز، اس کا بیٹا۔ وہ آج عدالت میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ ایک بار اس نے براہ راست دھمکی بھی دی کہ فرید صاحب کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے کر آپ فائدے میں نہیں رہیں گے۔ فرید نے کہا کہ میں تو وکالت ہی چھوڑ دوں گا، لیکن لاہور میں سینکڑوں وکیل ہیں، آپ کس کس کو یہ نفع نقصان کا سوال سمجھائیں گے؟ اس نے فرید کو بتا دیا کہ اگر ملک صاحب کے خلاف شبنم کے اغوا کا کیس چھیڑا گیا تو اپنے اغوا کے معاملے میں شبنم کے ساتھیوں کو فریق بنا لے گا۔ کون سے فریق؟ آزاد صاحب یا صحافی؟ فرید نے کہا کہ اس کیس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کا احترام کریں گے، مگر رب نواز نے سونی کے خلاف FIR درج کرا کے اور آج اخبار میں اپنی طرف سے اشتہار لگا کے بدعہدی کی ہے۔ رب نواز کی اسی لیے وہاں سے نکلنے کا موقع دیا گیا تھا، وہ اپنی سونی کے معاملے میں خاموش رہے گا۔ اب اس نے پہل کی ہے تو یہ جواب ہے ہمارا، ہم بھی اب ثابت کر دیں گے اصل بات کیا تھی۔ فرید عباسی کے ساتھ یہ معمولی سے جھڑپ عدالت کے باہر ہوئی تھی۔ اس وقت تک فرید کو یہ علم نہیں تھا کہ کچھ حملہ آور اس کی تلاش کے نام پر رئیس خانے میں کیا خون ریزی کر گئے ہیں۔ میں نے کہا چل تو جا، فرید اکیلا پریشان ہو رہا ہوگا، مگر تو جائے گا کہاں؟
वहीं जहां इन दोनों की लाशें रखी हैं, रईस की आंखों से फिर आंसू निकल आए। मैंने चाबी इसे दे दी। आयशा क्लिनिक के सामने अपनी पेजारो उठा लेना, कहाँ ले जाएगा तो इसे? जीरे ब्लेड को दे दूंगा, वो किसी शोरूम में खड़ी कर देगा, कल वो भी आएगा तदफीन में, रईस बोला। अचानक शबनम उठ खड़ी हुई। मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्यों बिला वजह? नहीं रईस, एक बार हो गया जो होना था। रब नवाज को भी समझ आ गई होगी कि मैं अकेली औरत नहीं हूँ, और सिर्फ औरत नहीं, एक सहाफ़ी भी हूँ। मैं डर के घर में बैठ गई तो काम नहीं चलेगा, वो बोली। मैंने कहा तुम जज्बाती हो रही हो। नहीं, मैं ज़्यादा हकीकत पसंदी से काम ले रही हूँ। इतनी बुजली दिखाती तो इतना नाम ना होता मेरा। अब मैं अपनी हिफाजत का ज़्यादा ख्याल रखा करूँगी। मेरे पास भरा हुआ रिवाल्वर रहता है तो पहले अब हर जगह साथ रखूँगी। मैंने कहा एक रिवाल्वर से क्या होगा? ये होगा कि मैं 2-4 को ज़रूर मारूंगी अगर मौका मिला। मैं जहाँ जाऊँगी सबको बता के जाऊँगी, मेरे साथ तुम्हारे अलावा कोई और भी होगा। मेरे पेशावर साथियों में से कोई फरीद ने अच्छा किया कि अपनी हिफाजत के लिए गार्ड ले लिया। तब नमाज के कुछ करने से पहले ही पुलिस अदालत को मुतला कर दिया। आज जो हमला आवर आए थे वो फरीद अब्बासी को पूछते हुए आए थे, और इससे फरीद का केस कितना मजबूत हो गया है। मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा तुम रब नवाज के खिलाफ खुली जंग लड़ोगी? हाँ, लड़नी ही पड़ेगी। मैं छुप के नहीं बैठ सकती। सबूत शहादत के बाद की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि केस खारिज हो जाएगा, लेकिन मैं खींचती हूँ रब नवाज को हर मामले में। मेरा अगवा और मेरी गाड़ी की चोरी, मैं इसकी बीवी को एक गवाह के तौर पर बुलवा सकती हूँ। देखती हूँ वो कुरान पाक कर हाथ रख के कैसे झूठ बोलती है। नवादरात या मनशियात की स्मगलिंग के मामले में मत पड़ना, मैंने कहा। शबनम की हिकमत अमली ने मुझे कायल कर लिया, लेकिन रक्षी की फरीद की तरफ से तशवीश कम नहीं हुई थी। वो शाह आलम के साथ सियासी ज़िंदगी के सारे मद्दोजर झेल चुकी थी, और ये समझती थी कि एक आम औरत में जो किसी बाबू या दुकानदार की बीवी होती है, इसमें जो फ़र्क पहले था वो आज भी है। और वो रवायती अंदाज में मेरा घर, मेरी जन्नत को ख्वाब जरूर देख सकती है, मगर ये घर इसे मिलेगा नहीं। वो अपने शोहर को मना भी नहीं कर सकती थी कि ये सब छोड़ो और शराफत से कहीं नौकरी करो या अपनी वकालत चलाओ। सबसे अच्छी समझी जाने वाली पुलिस की नौकरी भी इसे रास नहीं आई थी, और वकालत में भी वो नहीं चल सका था। इसकी फितरत जो पहले थी वही आइंदा भी रहेगी, तो इसे बदलने की कोशिश करना भी ला हासिल होगा। वो हमें भी इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी कि तुम्हारा साथ देकर फिर अब्बासी मुश्किल में पड़ गया, और इस जैसे शख्स के लिए ज़िंदगी आसान हो ही नहीं सकती थी। जब शबनम और रईस ने गैराज में से छोटी सी सफ़ेद रंग की आल्टो गाड़ी निकाल ली तो मैंने फरीद के शराट को अंदर खड़ा करके शटर को लॉक कर दिया। घर का सन्नाटा कुछ और बढ़ गया था। टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं उछल पड़ा। मेरा ख्याल था कि लाइन अभी तक कटी हुई है, मगर पुलिस की मेहरबानी से किसी की रिपोर्ट पर लाइन जोड़ दी गई थी। हेलो, मैंने अपनी आवाज़ बदल के कहा। फरीद ने फिर आवाज़ पहचान ली। नासिर तू आ गया, कहाँ मर गए थे तुम सब? वो मैं बाद में बताऊंगा। सोनी को मैंने नीलम के घर शिफ्ट कर दिया है और वो बिल्कुल महफूज है। ये नीलम कौन है? मैंने इसे बता दिया। रईस के साथ शबनम अभी निकली है, वो वहीं जाएंगे जहाँ से जनाजा उठेगा इन दोनों का। मैं भी यही पूछना चाहता था, फ़ोन कब बहाल हुआ? पता नहीं, बस अभी पहला फ़ोन तेरा ही रिसीव हुआ है। क्या तूने कोशिश की थी? वो बोला हाँ। रक्षी कहाँ है? ये रही। मैंने रिसीवर उसे थमा दिया। बात कर। फरीद ने बीवी का ख्याल रखने वाले एक अच्छे शौहर की तरह इसे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल फ़िक्र न करे, और तदफीन इंशाल्लाह मगरिब तक हो जाएगी तो हम सीधे घर ही आएंगे। इसने अपनी बीवी से ये भी कहा कि मुझे बाहर न जाने दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तदफीन में पहुंच जाऊं। रक्षी सख्त अफसरदा थी और बार बार इसके आंसू निकल आते थे। मैंने डॉक्टर आयशा को फ़ोन किया, वहाँ सब खैरियत थी। मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि सोनी का बंदोबस्त हो गया है और वो बिल्कुल मुतमईन रहे। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी कि इसके लिए मुश्किलात पैदा हों। फिर इसका शुक्रिया अदा करके मैंने रिसीवर रखा और नीलम के घर का नंबर मिलाया। वो अपने शेड्यूल के मुताबिक शूटिंग के लिए जा चुकी थी, और सोनी शाहाना अंदाज में अपनी बीमारी और इसकी मेज़बानी से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। मैंने इसे भी रईस खाने में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और अपना वादा दोहरा के फ़ोन रख दिया कि हम रात में ज़रूर आएंगे। अंदर की तरफ से मैंने रईस खाने में झांक के देखा। रक्षी नीचे अकेली डरती थी। वो मेरे साथ लगी रही। जीने का दरवाज़ा खोल के मैंने पूरी तरह एहतियात के साथ पहले कमरे में कदम रखा, फिर दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला, और ये यकीन आ जाने के बाद कि अंदर पुलिस नहीं आई, मैंने रक्षी के साथ जाए वारदात का मुआयना शुरू किया। अभी शाम होने में भी वक्त था, चुनाचे अंदर कोई लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं थी। खिड़कियों से अंदर आने वाला समा हुआ उजाला जुल्म बर्बरियत की सारी कहानी खुद सुना रहा था। कमरे में बहुत तोड़फोड़ हो गई थी। नाकामी के इंतकाम का रद्द-ए-अमल हर चीज़ की तबाही से आया था। हमला आवरों ने टीवी तोड़ दिया था। धमाके से फटने वाली पिक्चर ट्यूब का शीशा दीवारों से टकरा के सारे कमरे में फैल गया था। वीसीआर और डिश रिसीवर वो माले गनीमत के तौर पर उठाकर ले गए थे। इन्होंने डेकोरेशन पीस गिराए थे। सेंट्रल टेबल के शीशे चोर चोर कर दिए थे। खिड़कियों दरवाज़ों पर हाकियाँ मारी थी। दूसरे कमरे में फ्रिज उल्टा पड़ा हुआ था और इसमें रखी हुई सब चीज़ें फर्श पर बह गई थीं। जब मैंने सोफ़े उल्टे हुए देखे, अलमारियाँ खुली हुई और सूटकेस खाली देखे, तो मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। हमला आवर सिर्फ फरीद अब्बासी की तलाश में नहीं आए थे, वो इस मनहूस मूर्ति के सर की तलाश में भी थे, जिसकी मालियत का अभी तक हमें सही अंदाज़ा न था। वो कई लाख की या करोड़ों की भी हो सकती थी। इस तलाश के दौरान में इन्होंने जी खोल के लूटमार की थी। वो भी बहुत सी कीमती चीज़ें उठा के ले गए थे। नुकसान की मालियत का सही अंदाज़ा या शायद खुद रईस के लिए भी आसान न था। ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाहर से दरवाज़ों को मकफल और सील कर दिया था। टूटे हुए शीशों से झांक के मैंने बरामदे का मंजर देखा।
وہاں فرش پر تیسمار خان کے لہو کی سرخی اب سیاہی میں بدل رہی تھی۔ خون کے چھینٹے دیواروں پر بھی تھے۔ کمرے کے اندر جو خون کے دھبے تھے وہ غالباً چھوٹی کا خون تھا۔ یہ بڑا بھیانک منظر تھا اور ایک پرتشدد موت کی تصویر اس میں اپنی ساری جگر خراشی کے ساتھ نظر آتی تھی۔ مین گیٹ کے باہر شاید پولیس کا کوئی سپاہی پہرے پر معمور تھا، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شاید ابھی پولیس کی کچھ کارروائی باقی تھی۔ وہ جائے واردات یا وقوعہ کی تفصیلات اپنے روایتی گورہ شاہی انداز میں اکٹھا کرتے ہیں۔ چند تصویریں بنانا، خون کے نمونے لینا اور فنگر پرنٹ حاصل کرنے کے علاوہ وہ خود بھی نقشے بناتے ہیں اور ہر چیز کا اندراج اپنی رپورٹ میں کرتے ہیں۔ یہی ابتدائی تفتیش کے مراحل ہیں، جس میں ڈنڈی مار کے وہ پورے مقدمے کی نوعیت بدل سکتے ہیں۔ متاثرہ شخص یا اس کے لواحقین کو تو سرکاری کارروائی میں دخل در معقولات کا جرم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور خاموشی سے سب دیکھتے رہتے ہیں۔ بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ خون کا بلڈ گروپ تو کچھ اور تھا، تو وہاں کوئی مرغی ذبح کی گئی تھی، اور یہ کہا جائے کہ اہل خانہ کے سوا کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملے، تو تفتیش الٹی مدعی کے گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ میاں یا بیوی نے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کے لیے ڈکیتی کا ڈرامہ کیا اور حملہ آوروں کی کہانی گھڑ لی۔ ان کے ازدواجی تعلقات خراب تھے، فلاں کا فلاں سے یارانہ چل رہا تھا، یا یہ سب ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جو چیز جیسی تھی اسی حالت میں موجود تھی۔ جو لوٹ مار ہوئی تھی وہ حملہ آوروں نے کی تھی، اور جو پہلے ایک قتل کی واردات تھی وہ چھوٹی کے مرنے سے دوہرے قتل کا کیس بن گیا تھا۔ کیا رئیس پر منحصر تھا کہ وہ کس چیز کے غائب ہونے کی رپورٹ کرتا ہے یا نہیں؟ بالفرض محال حملہ آور پکڑے جاتے تب بھی آسان نقصان کی تلافی ممکن نہ تھی۔ میرے اندازے کے مطابق مالی نقصان بھی لاکھوں کا تھا۔ 2 انمول جانوں کا تو ذکر ہی کیا۔ اس معائنے کے دوران میں نے جو سوال مسلسل میرے ذہن میں موجود رہا تھا یہ تھا کہ آخر رب نواز کو رئیس خانے کا فون نمبر کیسے معلوم ہوا تھا؟ بلا شبہ وسائل رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر وہ باتیں ناقابل فہم تھی۔ ایک یہ کہ کسی نے فرید عباسی کے لیے محنت کی تھی، میرے اور شبنم یا رئیس اور سونی کا سراغ لگانے کے لیے نہیں، کیونکہ فرید اور رکشی کو یہاں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ کیا رئیس خانے کا فون آبزرویشن پر تھا؟ سوال اس کا جواب نفی میں آتا تھا، کیونکہ رب نواز آج تک ہمارے اس خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگانے میں ناکام تھا۔ اس زمانے میں یقین رب نواز نے سر توڑ کوشش کی ہوگی جب اس کا بیٹا دل نواز یہاں قید تھا، مگر وہ قید خانے تک نہیں پہنچ سکا تھا، ورنہ اسے ضرور چھڑا لے جاتا۔ چنانچہ دوسری غور طلب بات یہ تھی کہ رب نواز نے کسی کی فون کال سے فرید سے کا سراغ لگا لیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا کہ فرید کے نام پر کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اسے کال کرنے والا اس کے پرانے پتے پر فون کرتا، اس کا گھر کا نمبر ملاتا جس کو وہ چھوڑ آیا تھا۔ یقیناً جان پہچان والے اب بھی وہی نمبر ملا رہے ہوں گے۔ گھنٹی بجتی رہتی ہوگی تو وہ مایوس ہو جاتے ہوں گے، یہ سمجھ لیتے ہوں گے کہ میاں بیوی کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کسی کو ابھی تک ان کی مستقل نقل مکانی کا علم نہیں تھا، اور یہ کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا گھر چھوڑ کے وہ گئے تو کہاں گئے۔ یہاں فرید کو یا رکشی کو کمال ہاسپٹل سے فون آ سکتا تھا، لیکن چندہ، قمر یا کمال میں سے کسی نے اسے فون نہیں کیا، اور اگر ایسا وہ کرتے تو اس سے بھی کچھ معلوم نہ ہوتا۔ کمال ہاسپٹل سے ہمارے تعلق کا کسی دشمن کو علم نہیں تھا، اور وہاں کی فون کال ٹریس کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ایسا ہی تھا جسے اتنے بڑے شہر میں کوئی بچہ گم ہو جائے تو نام اسے تلاش کر لیا جائے۔ اس صورتحال میں میرا ذہن وہی امکانات کو قبول کرتا تھا۔ ایک یہ کہ کسی نے فرید عباسی کا تعاقب کیا، کورٹ سے کوئی اس کے پیچھے لگ گیا اور فرید کو پتہ نہیں چلا، لیکن ایسا ہوتا تو ملک رب نواز فون کر کے کیوں پوچھتا؟ یہ ڈیوٹی جن کے ذمہ لگائی تھی وہ اطمینان سے رات کے وقت آتے اور اپنی کارروائی کر کے چلے جاتے۔ تیسمار خان یہ چھوٹی کو بلا وجہ اس جرم میں قتل کیوں کرتے کہ انہوں نے فرید عباسی کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ مرتے دم تک نہیں مانا تھا کہ وہ اور رکشی یہیں رہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا مکان یہ تھا کہ کسی نے بطور خاص رب نواز کو فون کر کے یہ نمبر بتایا۔ اس فون نمبر کا سراغ لگا کے اس نے اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا۔ ظاہر ہے فرید عباسی یا رکشی کو کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ مستقل آتے جاتے مجھے اور شبنم کو دیکھا گیا تھا۔ ہمارے نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ حملہ آور یہ پوچھتے رہے کہ وہ داڑھی والا فرید عباسی نہیں تو پھر کون ہے، اور وہ عورت رکشی نہیں تو کیا شبنم ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ فرید عباسی کے اور رکشی کے دشمن بھی تھے، لیکن یہ رب نواز کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ کسی اس فون نمبر سے میرا یا شبنم کا سراغ مل جائے گا۔ فرید یا رکشی کا ایسا دشمن کون ہے؟ اس سوال کا جواب ایک ہی تھا کہ رب نواز۔ گھوم پھر کے میرا شک چندہ پر جاتا تھا کہ اس نے رب نواز کو یہ فون نمبر دیا، نام فرید عباسی کا بتایا، مگر در حقیقت اس نے سب کا سراغ دے دیا۔ وہ شبنم اور سونی کے ساتھ مجھ سے بھی بدظن تھی اور مجھے بھی جرم بے وفائی کی سزا دینا چاہتی تھی۔ یہ بات جتنی بعید از امکان لگتی تھی اتنی ہی قرین و قیاس بھی محسوس ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں اس کے خلاف اور اس کے حق میں دلائل کا توازن برابر تھا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ چندہ ایسا نہیں کر سکتی، اپنی موجودہ ذہنی کیفیت میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کی تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ بات اس سے براہ راست پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں کمال سے پوچھتا تو مجھ سے زیادہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ رکشی چپ چاپ اور دہشت زدہ کھڑی تھی اور نہ جانے کن خیالوں کے گرداب پہ مکوتا زن تھی۔ شاید وہ شاہ عالم کی موت کے بعد پیش آنے والے واقعات میں کار فرما قدرت کی ستم ظریفی کے انداز دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی حالات کے مسلسل فریب کا عنوان بن کے رہ گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا
جب شاہ عالم کو پا کے اس نے سمجھا تھا کہ اس نے اپنے سارے خوابوں کی تعبیر پا لی ہے اور اپنی تقدیر پر رشک کیا تھا، ورنہ دنیا میں کون ہے جو اپنی خواہشات کا کشکول لیے نہیں پھر رہا تھا، اور جس پر تقدیر بہت مہربان ہوا اسے بھی ایک اشارے میں عزت، دولت، شہرت اور اس بلندی تک کہاں پہنچاتی ہے جہاں سے دیکھنے پر ساری دنیا یوں لگے جیسے صحن گلشن میں آشیاں رکھنے والی بلبل کو گنر میں رہنے والے حشرات الارض کی بستی جہاں کبھی خود اس کا گھر تھا۔ پھر کچھ سالوں میں اسے احساس ہوا کہ اس نے خواب کتنے جھوٹے اور دھوکہ دینے والے تھے۔ وہ پتھر کی دیواروں کے زندان سے نکل کے سونے کے پنجرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس حالات کے صحرا کے اس کے مسافر جیسی ہو گئی تھی کہ جس کے پاس ہیرے جواہرات کا خزانہ تھا مگر پانی جیسی بے وقت چیز نہیں تھی۔ پھر شاہ عالم ایک ناقابل یقین حادثے کا شکار ہوا اور قدرت نے اسے ایک موقع فراہم کیا کہ وہ عزت اور شہرت کی آب و تاب رکھنے والی زندگی کے بدلے گمنامی قبول کرے تو محرومیوں کا آزار بن جانے والی سب خوشیاں اسے مل سکتی ہیں۔ چنانچہ اس نے مجھ سے ایک سودا کر لیا، اس نے مجھے شاہ عالم مان لیا اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق اسے اس کی ساری دولت کے ساتھ وہ آزادی بھی دے دی جو شاہ عالم کے جیتے جی اسے صرف موت کی صورت میں مل سکتی تھی۔ فرید کا ملنا اس کے لیے محبت کے خواب میں یقینی تھی، تو اسے یوں لگتا جیسے قدرت نے اس کے ساتھ ہونے والے ماضی کے ہر دکھ، ہر ناانصافی اور محرومی کے ہر عذاب کی تلافی کر دی۔ گمنامی کی زندگی وہ پہلے بھی قبول کر چکی تھی۔ خیالوں کی تنہائی دور ہوئی تو گزر جانے والے وقت پر احساس زیاں کا ملال بھی اسے اپنی بے وقوفی لگا۔ ابھی زندگی کی ساری مسافت باقی تھی، چند قدم کسی راہزن کو، راہدار کو سمجھنے کی منزل تو کھونی ہی نہیں ہوتی۔ شاہ عالم کے ساتھ گزارے ہوئے 6 سال تو اس عمر کے سفر کی زکوٰۃ بھی نہیں جو اس کے سامنے خوشی کے خزانے کے لیے انتظار میں ہے کہ وہ فرید کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھے اور ان خوشیوں کو سمیٹ لے۔ اب شاید اسے یوں لگتا تھا کہ اس کے لیے خوشی ایک سراب ہے۔ شاہ عالم مرنے کے بعد بھی آصف بن کر اس کی زندگی پر اپنے منحوس سایوں کے ساتھ مسلط ہے۔ پہلے رب نواز اس کے لیے عذاب بن کر نازل ہوا کہ شاہ عالم اگر لندن میں ہے تو اس کا پتہ بتاؤ۔ پھر میری اور فرید کی دوستی نے اس کے مستقبل کے اس خواب کو منتشر کر دیا جس میں ہر عورت خود کو ایک محبت کرنے والے شوہر سے اور اپنے بچوں کے ساتھ کسی گھر کے محفوظ حصار میں دیکھنا پسند کرتی ہے۔ میں نے آہستہ سے اسے ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ میں نے کہا، تم یقیناً سوچ رہی تھی کہ میری وجہ سے تم کس مصیبت میں پڑ گئی ہو۔ اس نے جھوٹ سے نفی کرنے کی کوشش کی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ سب تو نصیب کے کھیل ہیں۔ میں نے کہا، فرید کو اس FIR کی وجہ سے ہی رب نواز کی دشمنی بھگتنی پڑ رہی ہے جو اس نے میری طرف سے لکھوائی، بلکہ لکھوانے کی کوشش کر دی ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے رب نواز میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے ذمہ دار تم تو نہیں تھے۔ چلو آؤ، سوچ سوچ کے ہلکان ہونے سے نہ دکھ کم ہوتا ہے نہ پریشانی دور ہوتی ہے۔ میں فرید کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کہیں اور چلا جائے، بے فائدہ ہے، میں تم سے پہلے اس کوشش میں ناکام ہو چکی ہوں۔ اس کا عقیدہ محض زبانی نہیں کہ زندگی اور موت پر خدا کے سوا کسی کو اختیار نہیں، نہ ہم بھاگ کے زندہ رہ سکتے ہیں اگر وقت آ گیا ہو، ورنہ اس وقت سے پہلے کسی انسان کی طاقت میں ہے کم ہے زندہ رہنے کا حق سے محروم کر سکے، لیکن کوشش تو ضرور کرنی چاہیے اپنی حفاظت کرنے کی۔ وہ کہتا ہے کہ کوشش اور فرار میں بہت فرق ہے۔ کوشش ضرور کریں گے ہم یہاں رہ کے، عقل سے اور ہمت سے مقابلہ کریں گے۔ خودکشی تو ویسے ہی حرام ہے کہ اس لیے جانے بوجھتے موت کے منہ میں نہیں جائیں گے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھ لو رزق کے معاملے میں کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ پولیس کی نوکری سونے کی کان تھی، وہ چھن گئی، وکالت پڑی تھی، وہ کام نہیں آئی، اور گھر بیٹھے خدا نے تم جیسی دولت مند بیوی بھیج دی۔ اب ایسی باتوں کا بھلا کوئی جواب ہے؟ اوپر آ کے میں نے کمال کو فون کیا تو وہ مصروف ہے۔ ہاں، فراغت تو مجھے سونے کے بعد بھی نہیں ہوتی، بہت سے خواب ہیں جو ابھی نہیں دیکھے۔ دن میں مریض دیکھتا ہوں یا فائلیں، شام کو بیوی اور ٹی وی۔ میں نے کہا آج میں نے سونی کو غائب کر دیا، اچھا کیا، ورنہ 10 لاکھ کے انعام کے چکر میں میرا اسٹاف بھی کام چھوڑ کے نکل جاتا اسے تلاش کرنے۔ ہاں، ان سب نے تو 10 لاکھ کے چیک کو دیکھا تھا اور غالباً ایک دیکھنے والا اس چیک کو کیش کرانے کے چکر میں عائشہ کلینک تک پہنچ گیا تھا۔ یہ کس کی بات کر رہا ہے تو؟ اپنی بہن کی، وہ بولا۔ میں نے کہا میری بہن ایسی ذلیل حرکت نہیں کر سکتی، اس کا بھائی 1 کروڑ پتی ہے، 10 لاکھ اس پر ویسے ہی وار کر پھینک سکتا ہے۔ میں چندہ کی بات کر رہا تھا۔ چندہ کی؟ سور کے بچے، میں وہاں آ کے ماروں گا تجھے۔ میں نے کہا چندہ وہاں آئی تھی، سونی نے سوری کہنے، بکواس مت کر، وہ آج کہیں بھی نہیں گئی، اور تو کیا سمجھتا ہے آخر اسے وہ سونی جیسی لڑکی سے معافی مانگ سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، لگتا تو مشکل ہے، اسے کمپلیکس ہے، آج کل وہ ایک کرنل کی بیٹی اور خاندانی ہے۔ سونی، میاں شبنم اور رئیس سب حرامی ہیں، کسی کے ماں باپ کا پتہ نہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حقیقت ہے۔ وہ ہاسپٹل کی ایمبولینس میں آئی تھی، شبنم سے بھی ملی، اس نے اپنے گزشتہ روز کے رویے پر معافی مانگی، یہ کہا کہ باقی سب سے بھی کہہ دے کہ اسے بہت افسوس ہے۔ شبنم نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ناصر آنے والا ہے، جو کہنا ہے خود کہہ دینا اس سے، مگر وہ بڑی عجلت میں بھاگ گئی۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ کمال متفکر لہجے میں بولا۔ 11 ساڑھے 11 بجے کی۔ ہاسپٹل کی ایمبولینس کس نے دیکھی تھی؟ میں نے کہا خود شبنم نے، وہ عائشہ کلینک کے اندر لے گئی ہے اور خود ہی ڈرائیو کبھی کر رہی ہے۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد اس نے کہا میں تجھے پوچھ کے بتاؤں گا، تجھے معلوم نہیں؟ نہیں، 11 سے 12 کے درمیان میری معلومات کے مطابق وہ یہیں تھی۔
لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں، میں کہیں اور مصروف تھا۔ شاید کوئن کو پتا ہو، وہ گئی ہوگی تو خود بتا دے گی، مگر ایمبولینس لے کر جسے وہ خود چلا رہی تھی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے اسے کمال کو وہ سب بتا دیا جو رئیس خانے میں ہوا تھا۔ اس نے سخت افسوس کا اظہار کیا، یار میں تیس مار خان کو جانتا تھا اور چھوٹی کو، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ لاقانونیت کی بھین چڑھ گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے کہا یہی تو ہماری انسانیت کے منہ پر تماچا ہے، دن دہاڑے کچھ لوگ آئے اور سب لوگوں کے سامنے ان کو مار گئے۔ اب ملزم کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر انہیں اس قانون کو تحفظ حاصل ہے جس کا اصل مقصد انہیں سزا دلوانا ہونا چاہیے۔ کہنے کو قانون کمزور کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، رب نواز جیسے لوگ بالآخر اپنے ہی غرور کے سزا پاتے ہیں، اور سزا وہی دیتا ہے جس نے اس کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ تو نے اب کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا کس بارے میں؟ اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ یہی سلسلہ کہاں ختم ہو گیا آخر؟ وہ بولا تجھے میری طرف سے پریشانی ہوگی، ان لوگوں سے میرا براہ راست کوئی ایسا جذباتی رشتہ نہیں۔ میں نے کہا فی الحال تو قمر کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ رونا شروع کر دے گی، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رات کے وقت پھر فون کروں گا تجھے، ذرا چندہ سے پوچھنا کیا تجھے چندہ پر شک ہے کہ اس نے رب نواز کو تمہارے گھر کا فون نمبر دیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر وہ انکار کرتی ہے کہ آج عائشہ کلینک نہیں گئی اور یہ بات تجھ سے چھپاتی ہے، پھر شک کی گنجائش کہاں رہے گی؟ یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ کتنے شرم کی بات ہے یہ بھی کہ آج تو اس پر شک کرتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ دکھ کی بات ہوگی اگر تیری بات سچ ہو گئی۔ حالانکہ مجھے اس کا 1% بھی یقین نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں کچھ دیر اپنے خیالوں میں گم بیٹھا رہا، ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے رہنا میرے لیے بزدلی کے تانے کی طرح شرمندگی کا باعث بن رہا تھا، مگر ایک تو میں رکشی کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، دوسرا مجھے رئیس فرید عباسی یا شبنم کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار تھا کہ تیسمار خان اور چھوٹی کی تدفین کب اور کہاں ہو گئی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ رزق کتنا بھی کیوں نہ ہو، میں جنازے کے ساتھ قبرستان ضرور جاؤں گا۔ رکشی بالکل گمسم بیٹھی تھی اور میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کو فرید سے زیادہ کسی کی سلامتی کی فکر نہیں ہوگی، لیکن وہ اس کے لیے دعائے خیر مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسم و رواج کے مطابق جس گھر میں کسی کی موت ہو جائے وہاں سوئم کی فاتحہ تک چولہا نہیں جلتا۔ محلے والے اور عزیز و اقاربی گھر والوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تب بھی مخصوص حالات میں اس روایت کی پابندی لازم نہ رہتی، کیونکہ یہاں ہمارا خیال رکھنے والا کون تھا؟ میں نے رکشی سے کہا کہ اٹھو اور کچن میں جا کے کچھ چائے کافی بناؤ، تو وہ کچھ تذبذب میں بڑھ گئی۔ میں نے کہا دیکھو اب چولہا جلانے نہ جلانے سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ان کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی کرتے رہیں گے اور دعا مانگتے رہیں گے، بس یہی ان کے لیے سفر آخرت کا زار ہوگا۔ وہ بولی وہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تم یہاں اکیلی رہو گی پھر بھی ڈرو گی؟ میں نے کہا اور کچن میں بیٹھ کے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورق گردانی کرتا رہا۔ رکشی نے الیکٹرک کیٹل لگا کے کافی بنائی اور مگ مجھے پکڑا دیا۔ کس کا نمبر تلاش کر رہے ہو؟ وہ بولی۔ میں نے اس وقت تک مطلوبہ نمبر تلاش کر لیا تھا۔ میں کافی کا مگ اٹھا کے واپس کمرے میں گیا، ریسیور اٹھا کے میں نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی عورت نے کہا ہیلو۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر امجد کا گھر ہے؟ جی، لیکن وہ تو گھر نہیں آیا ابھی تک۔ وہ بولی۔ میں نے شائستگی سے کہا آپ ان کی وائف ہیں؟ جی، آپ کون صاحب؟ میں نے کہا میں ان کا ایک بہت پرانا دوست ہوں، کنگ ایڈورڈ میں ہم بھی ساتھ تھے، بلکہ روم میٹ تھے۔ رضوان صدیقی نام ہے میرا۔ میں آج ہی لندن سے پہنچا تھا، کراچی سے 2 گھنٹے پہلے لاہور پہنچا ہوں اور مجھے رات کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ امجد سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے اس وقت؟ اس کا لہجہ بدل گیا۔ بھائی صاحب عام طور پر ہاسپٹل سے ہی گھر آتے ہیں اور پھر 6 بجے کلینک جاتے ہیں۔ آپ تو مجھے گھر کا اور کلینک کا ایڈریس سمجھا دیں، اور ہاں کلینک کا فون نمبر بھی دے دیں، اگر میں نہ آ سکا تو فون پر بات کر لوں گا۔ اس نے مجھے پتہ سمجھا دیا، وہ فون نمبر بھی دے دیا۔ اتنی جلدی میں آئے آپ لندن سے؟ میں نے کہا بس بھابھی مجبوری تھی اس لیے آنا پڑا۔ اس نے اخلاقاً کہا کہ میں رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاؤں گا، مگر میں نے معذرت کر لی۔ ایک بار پھر ٹیلی فون ڈائریکٹری کو چھان کے میں نے دوسرا نمبر تلاش کیا۔ تھانے میں حسب توقع ڈیوٹی افسر نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کیانی صاحب کا ریڈر یہاں ہے؟ اس نے کہا کون سر جی؟ علاؤدین۔ میں نے خفگی سے اظہار کیا ان کے کتنے ریڈر ہیں؟ وہ کچھ محتاط ہو گیا۔ علاؤدین آیا تھا سر، اپنے انچارج صاحب کے ساتھ نکلا ہے۔ میں نے اور کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ میرے ذہن میں امکانات کا تانا بانا جس صورتحال کو واضح کر رہا تھا وہ ایک اہم کامیابی کی ضامن ہو سکتی تھی۔ میں نے تیسرا فون ڈاکٹر امجد کے کلینک میں کیا۔ ابھی 5 بجے تھے۔ اس کی بیوی نے بتایا تھا کہ وہ 6 بجے تک کلینک جاتے ہیں، مگر ریسیور اس نے خود اٹھایا۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر امجد کا کلینک ہے؟ یس میں بول رہا ہوں۔ اس نے کہا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا تصور اب ایک حقیقت روپ اختیار کرنے لگا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے ناصر؟ رکشی کے ضبط کا حوصلہ جواب دے گیا۔ میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں، لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ٹالو نہیں، پوری بات بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ مگر اس سے پہلے کہ میں رکشی کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ یا سچ کا سہارا لیتا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون رکشی نے اٹھایا اور مجھے دے دیا۔ آزاد صاحب ہیں؟ آزاد صاحب، میں نے پریشانی سے کہا۔ آزاد صاحب ہم سے اتنے خفا تھے کہ کئی دن سے ان کی کسی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مایوس ہو کے انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے اور ہمارے معاملات پر ہم پر لعنت بھیج دی ہے۔ ان کی ناراضگی برحق تھی،
لیکن مجھ سے زیادہ یہ شبنم کا فرض بنتا تھا کہ ان سے جھوٹ بول کر ہی صحیح مگر اپنی خیریت کی خبر دیتی رہے اور اخلاقاً ان کا حال پوچھتی رہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا جی السلام علیکم۔ وہ بولے ہاں بھی وعلیکم السلام، یہ ہماری اشد مجبوری اور سخت بے غیرتی ہے کہ خود ہی پوچھ رہے ہیں تم سے، یعنی کہاں ہو تم اس کرۂ ارض پر؟ اور وہ خاتون؟ میں نے کہا جی شبنم تو نہیں ہے۔ اچھا، مختصراً ایک بات گوش گزار کرنی تھی، وہ یہاں کچھ پولیس وغیرہ آئی ہے؟ سردست انہیں باہر کی روک لیا اس جواہر لال نہرو کے فرزند نسبتی نے گویا، اور ہمیں موقع مل گیا کہ تمہیں بتانے کا۔ میں نے کہا کیا پولیس ہمارے بارے میں معلوم کرنے آئی ہے؟ لا حول ولا قوت، میاں سوال ڈھنگ کا کرو ورنہ مت کرو، ہمارے بارے میں کوئی کیا معلوم کرنا چاہے گا؟ اچانک فون بند ہو گیا۔